السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وامامنا وقدوتنا واسوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں 17ویں پارے کی تفسیر اختصار کے ساتھ عرض ہے۔ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو متنبہ کیا جو قیامت کے دن سے غافل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ قیامت آ گئی ہے، پھر بھی لوگ غفلت کے شکار ہیں، نہ وہ اس کی تیاری میں مصروف ہیں جو انہیں موت کے بعد کام آنے والی چیز ہے، بلکہ دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، دنیائی کاموں میں، دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی لغویات میں اتنے مشغول اور منہمک ہیں کہ قیامت کے تذکرے سے، قیامت کی یاد سے بالکل غافل۔ ایک عربی شاعر ہے جس کا نام ابو نواس ہے، وہ اپنے شعر میں کہتا ہے، جو شعر اس آیت کی بالکل تشریح اور تفسیر معلوم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، الناس فی غفلاتہم ورح المنیۃ تطحن، الناس فی غفلاتہم ورح المنیۃ تطحن، کہ موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے، پھر رہی ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ شعر بالکل اس آیت کی تشریح اور تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ آیت کریمہ میں حسابہم، حساب سے مراد اکثر مفسرین نے قیامت کا دن مراد لیا۔ قیامت کا دن اس لیے مراد دیا کیونکہ قیامت کے دن ہی حساب ہوگا، اسی لیے اللہ نے قیامت کا تذکرہ نہ کر کے اقترب للناس حسابہم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا، یعنی قیامت قریب آ چکی ہے، یہ بتانا چاہے۔ قیامت کا قریب آنا دنیا کی پچھلی عمر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ یہ امت آخر الامم ہے اور اللہ نے اس امت کو برپا کیا ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اگر حساب سے مراد عام حساب لیا جائے تو انسان کی موت کے بعد جو قبر سے حساب شروع ہوتا وہ بھی حساب مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کی موت خود قیامت ہے۔ من مات فقد قامت قیامت، کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت کی ابتدا شروع ہوئی۔ تو اسے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان کے قبر کا حساب، کہ کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اصول ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان اس دنیا کو چھوڑنا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کس صورت میں آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کس موقع پر آئے گی۔ جب یہ پتہ نہیں کہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، تو آدمی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، آدمی پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہے، کہ موت کے بعد جو حساب آنے والا ہے، جو حساب کا وقت شروع ہونے والا ہے، اس حساب کی تیاری آدمی کو اس دنیا سے کرنی ہے۔ اگر آدمی تیاری نہیں کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں گھاٹا ہوگا، اس کا گھاٹا ہوگا، اس کا نقصان ہوگا، اس کا خسارہ ہوگا۔ مقصود اس آیت کریمہ میں غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے کہ اب اتنی غفلت کر لیا آپ حضرات نے، اب غفلت میں نہ پڑیے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت یہ بہت بڑی نحوست ہے، یہ بہت بیوقوفی والی چیز ہے۔ غفلت بہت بری چیز ہے۔ جو آدمی غفلت کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا بھی کھوتا ہے اور اپنے سامنے والے کا، جس کے ساتھ وہ مصروف ہے، اس کا بھی وقت برباد کرتا ہے۔
اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ آدمی غفلت میں نہ رہے، بلکہ موت کو جب آدمی یاد کرے گا، جب موت کی یاد دہانی آدمی کے سامنے ہوگی تو آدمی غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، ابواب الزہد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے اور یہ کہا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز، خواہشات کا گلا گھونٹنے والی چیز، اس کا تذکرہ اکثر کیا کرو، اس کی یاد دہانی کیا کرو۔ اکثروا حازم اللذات یعنی الموت، موت کو یاد کرتے رہو۔ جب آدمی موت کو یاد کرے گا تو پھر غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ جس مقصد سے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے اس میں آدمی منہمک ہو جائے گا۔ پہلی بات کیا ہے کہ آدمی غفلت کا شکار نہ ہو، جو زندگی اللہ نے دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے کی پوری کوشش کرے۔ یہ پہلی بات ہوئی کہ آدمی غفلت سے باز آئے۔ دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ دنیا کو اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو کھلواڑ کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے اس کو تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ دنیا کھیل کی تماشے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مقصد، دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد، بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا ہو جائے۔ اس دنیا میں حق و باطل دونوں ملے جلے رہتے ہیں۔ باطل کو اللہ خوب پھلنے پھولنے کی مہلت دیتا ہے تاکہ دیکھیں کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون باطل سے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، اللہ نے یہاں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھیں کہ کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون چند ٹکڑوں کے لیے باطل سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد حق کا ساتھ دے۔ باطل میں پائیداری نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم باطل کو حق کے ذریعے باطل کا صفایا کریں گے، باطل کو دے ماریں گے، باطل کے سر پر ماریں گے، ہوگا یہ کہ اس کا بھیجا باہر آ جائے گا۔ فیدمغه فاذا هو زاهق، ختم ہو جائے گا۔ تو آدمی حق کا ساتھ دے۔ جب تک آدمی حق گوئی کرتا رہے گا اور وہ کامیاب ہوتا رہے گا، جب حق کا ساتھ چھوڑے گا آدمی تو اسے نظر تو آئے گا کہ میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن وہ حقیقی اور اصل کامیابی نہیں ہے جو آدمی سوچ رہا۔ حقیقی کامیابی وہی ہے جو اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور حقیقی کامیابی وہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت میں جس کا داخلہ کیا جائے وہی حقیقی کامیاب۔ تیسری بات، اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا بھی رد ہے، ان لوگوں کا جو اشکال ہے کہ بعض مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات محض ایشور کی لیلا یا خدا کی تماشا گاہ ہے۔ تو ان مشرکوں کے عقیدے کا بھی رد ہے کہ یہ دنیا تماشا گاہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی تخلیق سے بے شمار حکمتیں اور مخلوق کے بے حساب مصلحتیں وابستہ ہیں۔ یہ بات ہو گئی کہ دنیا بیکار پیدا نہیں کی گئی، ایک مقصد کے لیے پیدا کی گئی۔ چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلام کی شکل میں ہم کو دین عطا کیا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تنگی، اس میں کسی طرح کی دشواری نہیں ہے۔ اللہ نے بالکل آسان دین ہمیں عطا کیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی۔ پچھلی قوموں میں ان کی سرکشی اور ہردرمی کی وجہ سے سخت احکامات لاگو کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اسلام کی شکل میں بہت ہی آسان مذہب عطا کیا، جس کے ہر حکم میں لچک اور بے انتہا سہولتیں موجود ہیں۔ جیسے سفر میں نماز، جیسے سفر میں آدمی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو قصر کرنے کی اجازت بلکہ حکم دیا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جو ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، اگر آدمی سفر پر، شرعی سفر پر ہو، جو مسافت اس کی بیان کی گئی،
اس مسافت کی دوری پر ہو آدمی تو اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی ہے کہ آدمی اس میں کمی کر سکتا ہے کہ ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت آدمی پڑھے گا مسافر آدمی۔ یہ چھوٹ پچھلی امتوں میں نہیں تھی، یہ چھوٹ صرف اسی امت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، ویسے تو ہر امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا، لیکن ان امتوں پر جو دشوار احکامات نافذ کیے گئے تھے وہ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے اللہ کے احکامات سے غفلت کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایسے سخت احکامات مرتب کیے تھے۔ دوسری بات کہ اللہ نے جو چھوٹ رکھی ہے کہ آدمی اگر وضو نہیں کر سکتا، پانی کے استعمال سے خدشہ ہے یا غسل نہیں کر سکتا تو تیمم کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ کہ یہ بھی یہاں بھی چھوٹ، دوسری امتوں میں پانی کے ساتھ ہی وضو تھا، پانی کے ساتھ ہی غسل تھا، لیکن اس امت میں اللہ نے یہ بھی آسانی کی کہ اس امت میں اللہ رب العالمین نے بہت سے احکامات ہیں۔ روزے کی مثال لیجئے کہ روزہ تمام لوگوں پر فرض ہے، لیکن مجبوری کی بنیاد پر، سفر کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں اس کی قضا کا حکم ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا سفر کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر، تو وہ روزوں کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے۔ یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ کیونکہ اللہ رب العالمین ایمان والے سے آسانی چاہتا ہے، ایمان والے کو سہولتیں دینا چاہتا ہے، اسے مشکلوں میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دین بہت آسان ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ الدین یسر، کہ دین نام ہے آسانی کا، دین نام ہے سہولت کا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو کسی مشن کے لیے، کسی دعوت کے لیے، کسی مقام پر بھیجتے تو یہی نصیحت کیا کرتے تھے، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دو، لوگوں کے اندر نفرت مت پیدا کرنا۔ دوسری بات فرمایا کرتے تھے وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگوں کے ساتھ سہولت کا، آسانی کا معاملہ کرتے رہا کرو، وَلَا تُعَسِّرُوا، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اکثر مفسرین نے یہ بات کہی کہ تنگی سے مراد، جو دین میں تنگی اللہ نے نہیں رکھی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے دین میں کوئی حکم ایسا نہیں رکھا کہ جس کے کرنے میں آدمی کو دشواری ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آدمی کی جس طرح جتنی طاقت ہے اللہ نے اسی کے بقدر احکامات مرتب کیے ہیں۔ کوئی ایسا حکم شریعت کے اندر نہیں ہے جو آدمی نہ کر سکتا ہو۔ اس کے بالمقابل کے بنی اسرائیل پر 50 نمازیں فرض تھی، اس امت پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، اور کتنی سہولت چاہیے۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، اس پر اپنے اعمال کا انحصار کریں۔ یہ چیزیں جو بیان کی جاتی ہے کہ دین آسان ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آدمی جب آسان چیز ہے تو اس کو اپنائے، اس کو اپنا کر اپنی عاقبت بنائے، اپنی آخرت کو بنانے کی آدمی فکر کرے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے اتنے آسان کی شکل میں، اتنی سہولتیں اس میں فراہم کی ہے کہ بندہ اس پر چاہے جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ پچھلی امتوں پر کیا تھا؟ پچھلی امتوں پر انہوں نے ہٹ درمی کی تو اللہ نے ان پر احکامات ایسے مرتب کیے کہ وہ نماز صرف مسجد میں پڑھ سکتے تھے، وہ صدقہ اور اسی طرح مال غنیمت ان کی امتوں پر جائز نہیں تھا، بلکہ اس مال کو، مال غنیمت کے قبولیت کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ مال غنیمت کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتے۔ اس امت پر اللہ نے کتنا انعام کیا، کتنا رحم کیا، کتنی سہولتیں فراہم کی، لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ ہمارا معاشرہ بالکل بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم مسلم معاشرہ کہلانے والے، ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ کہلانے کے لائق ہے، لیکن ایسے اس کے اندر فسادات، ایسا بگاڑ، اللہ رحم کرے۔ تو ہم اپنے معاشرے کو درست بنائیں۔ جب تک ہم اپنے معاشرے کو درست نہیں بنائیں گے، اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کریں گے، عزیز بھائیوں، انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کے لیے سب سے پہلے اپنے ذات میں انقلاب لانا ہوتا ہے۔ آدمی جب تک اپنے ذات میں انقلاب نہیں لا سکتا، نہیں لائے گا، اس وقت تک آدمی دنیا میں انقلاب نہیں لا سکتا۔ آج دیکھیے کتنے ہمارے نوجوان جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں،
نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، دونوں کے درمیان اٹکے اور لٹکے ہوئے ہیں، تو نہ دنیا میں کچھ کر پا رہے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت کے اندر تو خسارہ ہے ہی۔ تو اللہ نے جو زندگی دی ہے، آدمی پوری کوشش کریں کہ جو آسان دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اسلام کی شکل میں، اس کی تعلیمات پر مکمل آدمی عمل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔